ایک ہوتا ہے حصار، حصار، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے قلعہ بندی، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب حصار وہ ہوتا ہے کہ جو ہم پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں یا اپنے بچوں پر دم کر دیتے ہیں، ہم اس کو پھونک، ہاں حضور یہ حصار ہوتا کیا ہے؟ میں وہی بہت سارے لوگ ہیں جن کو حصار کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ حصار ہے کیا۔ حصار تو وہ ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان ہے، آپ نے فرمایا جو شخص صبح و شام آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ سارا دن رب کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ حفاظت میں آنا، حصار مینس پروٹیکشن، پروٹیکشن ہو گئی، صحیح، ٹھیک ہے۔ ایک حصار وہ ہوتا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں، ہم حصار کرتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ ہم نے مثال کے طور پہ اپنے بچوں پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا، صحیح، یہ حصار ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب قلعہ بندی کیا ہے؟ قلعہ بندی یہ ہے کہ ہم اس کو روحانی مخلوقات کے ذریعے کسی کی ڈیوٹی لگانا، صحیح، روحانی مخلوقات کے ذریعے کسی کی ڈیوٹی لگانا۔ اچھا، حصار پڑھ کے کیا جاتا ہے لیکن حصار قائم نہیں ہوتا، لیکن جب یہی حصار قائم ہو جائے تو یہ قلعہ بندی میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ حصار جب قائم ہو جائے، قائم ہو جائے، جسے نماز پڑھنا اور قائم کرنا، صحیح، حصار کرنا اور حصار کو قائم کرنا۔ حصار کر دیا ہم نے لیکن قائم اس کو کس صورت میں کریں گے؟ قائم ہم کیسے کریں گے کہ ہم نوری مخلوقات جیسے موکلان ہو گئے، جنات ہو گئے، نیک جنات ہو گئے، ہم نے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی۔ اچھا، یہ پڑھائی کے ذریعے کیا جاتا ہے، صحیح، اس میں پڑھائی کے ذریعے کے ساتھ ساتھ اس میں ان کے لوازمات بھی ہوتے ہیں، ان کا توشہ بھی ہوتا ہے، صحیح، ان کے صدقات بھی ہوتے ہیں، صحیح۔ اس میں سامان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب نارملی حصار میں اور روحانی قلعہ بندی میں فرق یہ ہے کہ جو پڑھ کر ہم نے کسی کو بند کر دیا یا اپنے گرد ایک دائرہ لگا دیا تو وہ حصار ہو گیا، وہ حصار ہو گیا۔ اب اس میں آپ حفاظت میں رہتے ہیں، تو اب قلعہ بندی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا، قلعہ بندی دیکھیں، عملیات کی دنیا میں یہ ایک ایسا روحانی طریقہ کار ہے جی، کہ جس میں کسی بھی شخص یا کوئی مقام یا کوئی جگہ یا کوئی چیز اس کو شیطانی اثرات، جیسے جادوگر ہو گئے، جادو ہو گیا، نظر بد ہو گئے، منفی اثرات ہو گئے، ٹھیک ہے، منفی اثرات ان سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ چیزیں داخل نہ ہوں۔ روحانی قلعہ کی، روحانی قلعہ بندی جو ہوتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، تاکہ انسان ان چیزوں سے محفوظ ہو جائے، صحیح، جیسے نیگیٹیوٹی ہو گئی، منفی اثرات ہو گئے، حاسدین کی نظر ہو گئی، دشمن ہو گئے، ظاہری دشمن ہو گئے۔ حضور یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا حصار میں یہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے ہیں؟ حصار نہیں، حصار اتنا وہ نہیں ہے حضور خیر، حصار میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، سمجھا رہا ہوں نا۔ جی جی، حصار دیکھو، اب آپ کسی بھی آیت کے ذریعے، جی، آیت الکرسی کے ذریعے، سورہ قریش کے ذریعے آپ حصار کر لیتے ہو، پڑھ کے سو جاتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو ڈرونے ڈرونے خواب آتے ہیں، بچہ چونک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھر کے اندر معاملات ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، صحیح، بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب حصار بیسیکلی کامل ہے اس وقت جب پڑھنے والے کی زبان کامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پڑھنے والے کی زبان میں کمال ہونا چاہیے تو حصار کامل ہے، سبحان اللہ، اس کو قلعہ بندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زبان میں تاثیر نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے، اب دیکھیں نا، اب ایک شخص تھا، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سبحان اللہ، اس نے فرمایا حضور میری بچی کی شادی ہے، مجھے کچھ نہیں، آپ نے مٹی کا ڈلا اٹھایا، سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے دم کری اور اس کو دے دی۔ سبحان اللہ، اب وہ جب گھر گیا، کپڑا ہٹایا تو سونے کا بن گیا تھا۔ اب اس کو پتہ لگ گیا حضور نے کیا دم کرا۔ سبحان اللہ، اب وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسا وہ ملا ہے طریقہ کار کہ جس سے میں سونا بنا دوں۔ وہ مٹی کے ڈلے پتھر اٹھا کے لے آیا، سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کے دم کرتا رہا۔ سبحان اللہ، اب سورہ اخلاص تو قرآن کی آیت ہی، سورت ہی ہے نا، سبحان اللہ، لیکن فرق کتنا ہے پڑھنے والے میں، پڑھنے والے میں۔ صحیح۔
تو میں یہاں پر خیر سوال یہ ہے کہ یعنی کہ ہم حصار کرتے ہیں تو حصار کے لیے زبان میں کمال پیدا کرنے کے عمل بتانا زیادہ فائدہ مند رہے گا یا روحانی قلعہ بندی کا ایک طریقہ بتانا فائدہ مند؟ روحانی قلعہ بندی ایک الگ چیز ہے جی ہاں. روحانی مطلب حصار بھی ایک طریقے سے محفوظ کرنے کا نام ہے. صحیح ہے. حصار میں مثال طور پر آپ نے ایک پرت چڑھا دی ہے کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے, لیکن قلعہ بندی میں آپ نے 7 پرتیں چڑھا دی ہیں. صحیح. مطلب قلعہ بندی سے مراد یہ کہ اب بلٹ پروف کام ہو, وہ بلٹ پروف ہو گئی. سبحان اللہ. اب آپ کو سردی لگ رہی ہے, آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے, آپ نے شیشہ چڑھایا, شیشہ چڑھ گیا, اب آپ گاڑی میں محفوظ ہو گئے. اب گاڑی میں ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے آپ کو, لیکن آپ پھر دوسری چیزوں سے محفوظ نہیں ہے. کس سے؟ جیسے کوئی بلٹ سے یا کسی چیز سے, ایک ظاہری اعتبار سے سمجھا رہا ہوں, لیکن اب اسی کو بلٹ پروف کر دو. سبحان اللہ. سبحان تو جو بلٹ پروف ہے نا وہ قلعہ بندی ہے. کیا زبان سے مثال نکلی. سبحان اللہ. وہ قلعہ بندی ہے. سبحان اللہ. مطلب حصار آپ کا انیشیل اسٹیج ہے, صحیح. اور اس کا جو انتہا ہے نا وہ قلعہ بندی ہے. سبحان اللہ. یعنی حصار شیشے کا ہے اور قلعہ بندی جناب اب وہ سیسا پلائی وہ دیوار. سیسا پلائی دیوار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ فرق ہے حصار اور قلعہ بندی میں. اچھا, قلعہ بندی کے اندر باقاعدہ طور پہ جو نوری مخلوقات ہوتی ہیں, موکلان ہوتے ہیں, ان کی باقاعدہ طور پہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. قلعہ بندی ہر بندہ نہیں کر سکتا, ہر عامل بھی نہیں کر سکتا. صحیح. ہر عامل بھی نہیں کر سکتا, ہر روحانی معالج بھی نہیں کر سکتا. وہی کر سکتا ہے کہ جس کو قلعہ بندی کے طریقہ کار معلوم ہے, وہی کر سکتا ہے جو باقاعدہ طور پہ ڈیوٹیاں لگوانا جانتا ہو. جو ڈیوٹیاں لگوانا جانتا ہوں, مطلب کہنے کا یہ کہ باموکل عمل ہے. باموکل عمل ہوتے ہیں باقاعدہ. باموکل عمل کے علاوہ بھی اس کی شناسائی ضروری ہوتی ہے, اس کو طریقہ کار آنا ضروری ہوتے ہیں. صحیح. مطلب اس کو ڈیوٹی لگانے کا ایک فن بھی آنا چاہیے کہ ایک بالکل جو ہے وہ کمزور سا مجاہد کھڑا کر دیا تو وہ نہیں سنبھال پائے گا, اس کو بھی چاہیے کہ مضبوط مجاہد کھڑا کرے. اب حصار کی اگر بات کرتے ہیں تو حصار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کیا ہے. جی. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ جب آپ ایک جنگل سے گزر رہے تھے, آپ نے ایک مقام پہ رکے, آپ نے ایک دائرہ کھینچا اور ان صحابی رسول کو کہا کہ تم اب باہر نہیں نکلنا جب تک میں واپس نہ لوٹوں. اب جب آگے نکل کے گئے تو آپ قوم جن سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی. باقاعدہ مستند حدیث روایت ہے, یہ میں نے پڑھی ہے یہ. سبحان اللہ. تو حصار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کیا ہے. اچھا, حصار کے اندر ہم وہ دعائیں پڑھتے ہیں یا ہم وہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر حفاظت کے لیے ہو, جیسے آیت الکرسی ہے, جی. جیسے سورہ فلق و سورہ ناس ہے, صحیح. جیسے سورہ قریش ہے, جیسے فاللہ خیر حافظ والی آیتیں ہیں. جی. تو حصار میں وہ آیتیں پڑھتے ہیں. صحیح. لیکن قلعہ بندی کے اندر مخصوص اعمال ہوتے ہیں, قرآنی اعمال ہوتے ہیں. صحیح. اور قرآنی اعمال میں باقاعدہ طور پہ انہی آیتوں کی عظمیت کے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح. جیسے وہ عام مطلب نارمل جو پڑھتے ہیں, اور باموکل جب ہم پڑھتے ہیں تو عجب یا جبرائیل بھی حقی, اس طرح سے آیت آگے پڑھتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ایک ہم سادی پڑھتے ہیں, ایک باموکل پڑھتے ہیں, ایک عظمیت کے ساتھ پڑھتے ہیں. عظیمت کے ساتھ. صحیح ہے. عظیمت کے بعد پھر ہم دعوت بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے مختلف طریقہ کار ہیں. اور بعض اوقات ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ اقسم تو علیکہ کے ذریعے پڑھتے ہیں, قسم دے کے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ مختلف طریقہ کار, اور انہی کے ذریعے, اور یہ ہر بندہ ہر عامل نہیں کر سکتا قلعہ بندی. اچھا, یہ پتہ ہے کس کی ہوتی ہے شاہ صاحب؟ یہ ہر بندے کی بھی نہیں کی جاتی. اچھا, ہر بندہ کر بھی نہیں سکتا اور ہر بندے کی بھی نہیں جاتی. اب جادو ہر بندے کے اوپر تو نہیں ہے. صحیح ہے. اب شیاطینی دشمن, جناتی دشمنی ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہے, ورنہ جناتوں کی دشمنی تو نسلوں میں چلتی ہیں. صحیح. بھائی مثال کے طور پہ میں نے شریر جنات کو مار دیا, شیاطین جنات کو میں نے جلا دیا. صحیح. اب اس کی جو پوری قوم ہے وہ تو میرے پیچھے پڑی نا. کبھی میں نے اپنی زندگی میں تو اس کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن میرے بعد
پھر وہ کس کو تنگ کریں گے؟ میرے اولادوں کو. تو ان سے بچاؤ کے لیے بھی قلعہ بندی کی جاتی ہے. وہ قلعہ بندی کرنے والا خود ہی اپنی حیات میں کرتا ہے تاکہ وہ بھی محفوظ رہے, اس کے مریدین بھی محفوظ رہیں, اس کی اولادیں بھی محفوظ رہیں. اچھا, مطلب یہ ہے کہ قلعہ بندی ایک روحانی شخصیت جیسے کرتی ہے, تو مطلب وہ ہر کسی کو, جیسے سپوز کہ کوئی مرید آ کر اپنے پیر صاحب کو کہہ رہا ہے کہ حضور میری قلعہ بندی کر, پہلے تو کہتے ہیں حضور حصار کر دیں, اب جو ہے نا حضور میری قلعہ بندی کر دیں, تو وہ ایسے عام قلعہ بندی ہو جاتی ہے؟ عام قلعہ بندی نہیں ہوتی نا شاہ صاحب. اچھا, ہاں, میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عمل عام نہیں ہے. نہیں, کیوں؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ اس میں محنت لگتی ہے, صحیح, اس میں وقت لگتا ہے, صحیح, اس میں مخصوص ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں, اور جن کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں ان کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, اور پھر اس میں سامان دیا جاتا ہے. اب اس کی مثال دنیاوی اعتبار سے میں آپ کو ایسے دوں کہ جیسے آپ نے کسی سیکیورٹی کمپنی سے 2 گارڈ لے لیے, اب وہ 2 گارڈ آپ کے پاس ہی مخصوص ہیں, صحیح, اب وہ کوئی کام نہیں کریں گے, اب وہ آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہیں. اب آپ ان کو کھانا بھی دو گے, اب آپ ان کو پینا بھی دو گے, آپ ان کو اپنی حفاظت کے لیے بھی رکھو گے, صحیح, آپ ان کو سونے کی جگہ بھی دو گے, صحیح, رہنے کا انتظام بھی کرو گے, اور پھر ان کو سیلری بھی دو گے. صحیح. اب آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی تو آپ کو گارڈ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جی, صحیح ہے نا. جبکہ نماز خود ایک حصار ہے. نماز خود ایک حصار ہے. ہاں, سبحان, بہترین عبادت ہے, سب سے افضل عبادت ہے, صحیح, اور بہترین حصار ہے کیونکہ ہر دن ہر وقت ایک وقت سے جڑا ہوا ہے. اچھا, قلعہ بندی کے لیے بھی ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس ساتھ میں قلعہ بندی شروع کی جائے گی, کس برج میں شروع کی جائے گی, کس تاریخ میں شروع کی جائے گی, سبحان اور اللہ, کرنے کے لیے کن مخلوقات کے ذریعے کام کیا جائے گا, کون کون سے اس کے بخورات دیے جائیں گے, کس منزل میں کون سا وہ مقام ہے تو اس میں یہ شروع ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور آپ نے باتوں ہی باتوں میں ایک ایسا نقطہ بیان کر دیا کہ سبحان اللہ. ایک سوال پیدا ہو رہا تھا نا کہ جب حصار میں ہم جب پڑھتے ہیں حصار, تو اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں. بالکل, اس میں یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ جب اللہ کے فرشتے حفاظت کر رہے ہیں تو آپ کو پھر موکلان کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتے تو سب سے اعلیٰ ہیں. بالکل, بے شک. تو آپ نے وہ نقطہ جو بیان کیا کہ جب ایسا ہی ہے تو پھر آیت الکرسی پڑھ کے پھر گارڈ کیوں رکھتے ہو بھائی؟ آیت الکرسی پہ یقین نہیں ہے, اللہ کے فرشتے زیادہ طاقتور ہیں, لیکن آپ گارڈ رکھتے ہو. بالکل رکھتے ہیں. تو مطلب ایسے پروٹیکشن کی ضرورت رہتی ہے کہ اللہ کے کلام سے بھی پروٹیکشن ہے, اور یہ باقاعدہ طور پر اللہ کا کلام پڑھ کر اللہ کی مخلوق کی ڈیوٹی لگانا ہے. وہ مسبب الاسباب ہے, سبب تو وہی پیدا کرتا ہے نا. سبحان اللہ. اب تم سخت سردی کے اندر یہ لباس پہن کے چلے جاؤ, کہنا میں تو اظہار کر لوں گا, دم کر لوں گا, سردی نہیں لگے گی مجھے, تھوڑی دیر بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگر تم پورا اہتمام کر کے, انتظام کر کے, اپنے آپ کو پورا محفوظ کر کے برف باری میں چلے جاؤ, آپ سخت سردی میں چلے جاؤ. صحیح. اصل میں قلعہ بندی, لوگ قلعہ بندی کو سمجھ, میں یہ بات بڑے اس سے میں کہہ سکتا ہوں وضوح کے ساتھ کہ قلعہ بندی آج کے دور میں مشکل ہے کوئی کرے. آج کے دور میں قلعہ بندی مشکل ہے. ہاں, مطلب اس کے ماہرین ہیں ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک فن ہے. فن ہے. ہاں, صحیح. اس میں باقاعدہ طور پہ کچھ ایسی اجزاؤں کی ضرورت پڑتی ہے جو انہوں نے سنے بھی نہیں ہوں گے. صحیح. ہم نے اپنے مرشد کے ساتھ وہ وقت گزارا ہے کہ جب ان کی جوانی عروج کی تھی, سبحان اللہ, اور ہمارا لڑک پن تھا, جو ہمارا کھیلنے کے دن تھے نا, ہم ان کی حفاظت کے لیے, ان کی حفاظت سے مراد میرا یہ ہے کہ ان کے سامان کے لیے, ان کی خدمت کے لیے ہم مامور ہوتے تھے. سبحان اللہ. وہ اندر پڑھائی کر رہے ہوتے تو باہر ہم مرغی لے کے بیٹھے ہوتے تھے. اللہ اکبر.
اب میاں حضور کی پیدائش 1960 کی ہے. سبحان اللہ. سن 2000 میں میاں کتنے سال کے تھے؟ 40. اور میں کتنے سال کا تھا؟ 82 سے لگائیں 18 سال. اور میں 16 سال کی عمر میں اس راستے پر آیا تھا. اس وقت مجھے 2 سال ہو چکے تھے. ابھی میری عمر 40-42 سال ہے. سبحان اللہ. تو میاں حضور اس وقت ریاضت پہ ہوتے تھے، عمل پہ ہوتے تھے. اب نہیں بتاتے میاں حضور، میرے مرشد نہیں بتاتے، کسی کو بھی نہیں سمجھاتے. بس وہ کہتے ہیں کہ دعا کرو بھائی، یہ کر لو، یہ پڑھ لو، یہ ہو گیا، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ پڑھ لو، یہ کر لو. بس سکھائیں گے نہیں، کیونکہ سکھانے کے لیے آپ کے اندر جستجو ہونا چاہیے، آپ کے اندر جذبہ و جنون ہونا چاہیے. زبردستی نہیں سیکھ سکتے، آپ زبردستی نہیں سکھا سکتے. میں اپنی اولاد کو اگر چاہوں نا زبردستی کرانا، میں نہیں کرا سکتا اپنی اولاد کو، صحیح. اگر اس میں شوق نہ ہو تو. مطلب اس میں طلب ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے. لیکن حضور یہ جو دور ہے یہ شارٹ کٹ کا دور ہے، ہر چیز میں شارٹ کٹ ہے. تو جبھی تو فائدے بھی ایسے ہی ہو گیا، پھر نفع بھی پھر یہی ہے. پھر تھوڑی دیر کا ہوا، پھر اس کے بعد دوبارہ وہی ہو گیا. تو کیا کیا جائے؟ مطلب آپ اپنے جو شاگرد ہیں، اپنے مریدین ہیں، اپنے چاہنے والوں کو قلعہ بندی کا کوئی عمل تعلیم فرمائیں گے؟ کوئی محنت والے؟ میں قلعہ بندی سکھاؤں گا. ابھی ہماری انشاءاللہ رمضان میں ٹرانسمیشن ہوگی نا، آپ میرے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ قلعہ بندی کیوں ضروری ہے، کس لیے، کیا کیا کرتے ہیں، کیا کمال لگتا ہے، کس طرح کی جاتی ہے، اچھا. اس کی پوری میں آپ کو انشاءاللہ تھیوری دوں گا اس کی. سبحان اللہ. حضور ایک چیز اچھا. ہاں جی بولیں جی آپ. جی 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 جی. وہ اگلا سوال یہ کر رہا تھا میں، آپ کچھ معلومات دے رہے تھے تو میں اگلا سوال. خیر، قلعہ بندی جو ہے، جو آپ نے یہ پروٹیکشن کا ایک طریقہ، ایک خاص طریقہ جو آپ فرماتے ہیں، کیا یہ توڑی بھی جا سکتی ہے؟ اس کو عبور کیا جا سکتا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا کہ قلعہ بندی کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے. مطلب ممکن ہے لیکن آسان نہیں. ممکن ہے، آسان نہیں ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے لوگ بڑے بڑے قلعے بنا لیتے ہیں. صحیح ہے. جب جنگیں ہوتی تھیں تو سب سے زیادہ وقت کہاں لگتا تھا؟ قلعے کی دیواریں توڑنے میں. صحیح. لیکن ٹوٹ جاتی تھی. سبحان اللہ. وہ اسی طریقے ہیں یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تمہیں موت پالے گی اگرچہ بڑے بڑے قلعوں میں تم منتقل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، چھپ جاؤ، کچھ بھی کر لو. اچھا، قلعہ بندی کو بیسیکلی کہتے ہیں یہ نورانی دیواریں بن جاتی ہیں انسان کے ارد گرد. نورانی دیواروں کا حصار. ہاں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب نورانی دیواروں کے حصار کو توڑنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کسی کی قلعہ بندی ہو جائے نا تو اس کی نسلوں تک کے لیے کافی ہوتا ہے. کتنی نسلوں کے لیے کافی ہوگا؟ بس جو اس کی پشت چل جائے گی. صحیح. لیکن اس کا اثر پھر اس کی اولادوں تک رہتا ہے. مطلب بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ 7 نسلوں تک. 7 پشتوں تک. صحیح. سبحان اللہ. اس کا اثر رہتا ہے اس کا. تو حضور کبھی آپ نے بھی کسی کی قلعہ بندی کی؟ بالکل، کئی لوگوں کی قلعہ بندی کر کے دیے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے، وقت کے ساتھ محنت بھی لگتی ہے. اور اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے شاہ صاحب کہ قلعہ بندی نا ہر بندہ اس کو افورڈ بھی نہیں کر پاتا. جیسے دور حالات چل رہے ہیں، لوگوں کے معاشی معاملات ہیں، معاشی حالات ہیں، اس دور کی حالت میں ہر بندہ اس کو آسانی سے افورڈ نہیں کر پاتا اس کو، کیونکہ اس میں جو بخورات، جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جو اس کو توشہ دیا جاتا ہے، جو سامان لگایا جاتا ہے، وہ بہت کاسٹلی ہوتا ہے. وہ اس لیے حصار ہی کر دیا جاتا ہے. ورنہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم قلعہ بندی کر سکتے ہیں افورڈ، تو پھر ان کی قلعہ. اچھا، قلعہ بندی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ میاں بیوی ہیں، صحیح، آپ کے 2 بچے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، تو چاروں کا سرکل بنتا ہے. میاں بیوی 2 بچے، 4 شوہر سے بیوی، بیوی سے بڑا بچہ، بڑا بچہ چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے سے بھی شوہر، اس کا باپ. صحیح. مطلب وہ پورا ایک سرکل بنتا ہے اسٹیپ کا پورا. صحیح. کبھی انشاءاللہ میں اپنے شاگردوں کو ضرور سکھاؤں گا قلعہ بندی انشاءاللہ.
میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے میں کبھی کوئی چیز آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھوں گا. ایسا ہی ہے نا, سب کچھ آپ لوگوں کو کھل کے بتایا. وہ چیزیں کھل کے بتائی ہیں جو لوگ جس میں بخل کرتے ہیں, جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بتا دیا تو ہمارا روزگار بند ہو جائے گا, اور ہم نے وہی چیزیں لوگوں کے لیے عام کر کے رکھ دی ہیں. فلیدہ سلیمانی ہمارے مرشد اپنے دواخانے پر 40 سال سے استعمال کر رہے ہیں, میں نے وہ لوگوں کو دیا ہے جس میں میری خود بھی ریاضت ہے. ورنہ کوئی دیتا ہے اپنی چیز؟ 15 کے نقش, سورہ قریش کی ترتیب, سارے طریقے کار وہ میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کی جو باقاعدہ طور پہ ہمارے تجربات سے گزرے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ تم نئے تجربہ کرو گے, ان تجربات سے گزرے ہوئے. ابھی تو اس میں روحانیت میں, روحانیت تو چھوڑیں دور کی بات, عملیات میں ہی جو نا پتہ نہیں کتنے اسٹیپ ایسے آتے ہیں کہ جس میں ایسے ایسے اسٹیپ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہن و گمان بھی نہیں, لوگوں کی عقلوں سے ماورا ہے آج کل کے عاملین کے, کہ ان کو پنچھی کا نہیں پتا کسے بٹھائی جاتی ہے. ہاں پنچھی, ان کو نوتن چوکی کا نہیں پتا, ان کو سریا کا نہیں پتا. سبحان اللہ جی. سبحان اللہ, کیا اچھے اچھے نام ہے حضرت. پنچھی بٹھانا, ہاں پنچھی بٹھانا کے کچھ تاریخ, یہ عمل ہے باقاعدہ طور پہ عملیات میں. یہ بھی حصار کے اعمال نہیں ہیں. نہیں نہیں, یہ دوسرے ہیں. یہ اس میں سزا دینے کے لیے بھی ہے, اس میں بہت طریقے کار ہیں. اس میں حضور ایک پنچھی بٹھانا فرمایا تھا, دوسرا سریا چوکی کا بتایا تھا میں نے, سریا چوکی, اور نوتن چوکی کا بتایا تھا میں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور باقاعدہ طور پہ آپ میرے پاس الحمدللہ میں ان سب رستوں سے گزرا ہوں. میرے پاس پوری بیاضیں بھری ہوئی جو میں نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں سارے طریقے کا. سبحان اللہ. حضور ویسے میں اکثر آپ کو یہ کہتا ہوں نا کہ میں نے آپ سے سخی کوئی دیکھا نہیں ہے, مطلب اپنے میں نے بہت ہی طریقے, مطلب میں بہت کچھ سیکھ کر خاموش بیٹھ گیا تھا. وہ جو آپ نے جگایا کہ بھائی آ جاؤ, اور آپ روز آ جاتے صبح سویرے, ہاں شاہ صاحب باہر آ جاؤ. تو میں نے کہا میں نہیں کرنا, ہم نے کہا نہیں کروانا ہے میں نے. بالکل. تو وہ مطلب کہ آپ نے وہ سخاوت دکھائی ہے نا کہ واللہ میں نے ایسا معاملہ نہیں دیکھا. اللہ پاک آپ کو مزید برکت. شاہ صاحب میں آپ کو بات بتاؤں, آج کے دور میں جو عاملین ہیں نا, جی, وہ کیا جانتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کیا جانتے ہیں؟ چلہ کر لیا, چلہ, کسی کو وظیفہ بتا دیا, صحیح, کسی کو نقی بتا دیا, صحیح ہے, اتارے کا طریقہ بتا دیا, ہانڈی کے طریقے بتا دیے, سبحان اللہ. حاضری کا طریقہ بتا دیا, بس یہ. حضور کئی 100 عاملین اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ یہ جو الفاظ سنے ہوں گے نا تو ان کے زبان سے نکلا ہوگا یا اللہ اس سے آگے بھی ہوتا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کہ نقوش باموکل یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے, اس سے بھی آگے کچھ ہے. یہ انیشیل ہے, یہ ابتدا ہے. یہ اللہ اکبر. بدو جلن کیا ہے؟ میں نے ایک ذکر کیا تھا آپ سے علم العدد میں, اس کے اندر قانون کے اندر تمام چیزیں ہیں. یہ سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں ایک نیا ایک جہاں ہے. یہ ایک پوری دنیا ہے, پورا جہاں ہے. یہ مطلب ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ابھی یہ سب اسی میں لگے ہوئے. بس نقش لکھ لو, پانی کے دھوکے دیر پی لو, جلا دو, دم کر دو, جنات بھگا دو, شیطان اتار دو, جادو اتار دو. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامل ہو گئے, جبکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس پر وہ کلندر بابا کی وہ جو ہے نا, بولے ڈگڈگی یہ کیا ہے, بولے یہ میرا تماشا ہے. تماشا ہے. اور پھر وہ بابا جی نے جو تماشا دکھایا تھا کہ پورا بادشاہ بن گیا, سارا کچھ ہو گیا, واپسی آیا, وہ میری سلطنت, بولے یہ کیا تھا, وہ بولے یہ میرا تماشا تھا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ جس میں جستجو ہے, جس میں شوق ہے, وہ میرے ساتھ چل رہا ہے اور قدم بہ قدم چل رہا ہے. تو ایسا کہا جا سکتا ہے کہ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے, یا زندگی خوشحال ہوگی؟ نہیں, یہ دیکھو سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اس میں زندگی بھی خوشحال ہوتی ہے, سبحان اللہ, اولاد بھی پروان چڑھتی ہے, سبحان اللہ. آئی بات سمجھ میں. لیکن اگر اس کو اس کے طریقے سے چلو گے تو
تو یہ وہ رستہ ہے کہ جو بغیر استاد کے آگے بڑھنا خطرہ ہی خطرہ ہی خطرہ ہے. ابھی قلعہ بندی تو ایک روحانی ہتھیار ہے جو میں نے دیا ہے، بتایا ہے. صحیح، اس کے بارے میں بتایا ہے بھی، دیا تو خیر آپ نے، ہتھیار ہے نا، سبحان سمجھا دیا. سبحان اللہ. تو وہ اس کے طریقے آپ آگے چل کے ارشاد آگے فرمائیں. ہماری ٹرانسمیشن ہوگی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ بتائیں گے، سبحان آپ اللہ. یاد دلائیں گے کہ اس سے ہم نفس، دل کی حفاظت، مطلب اس وسوسے، سے مکمل خیالات، آپ لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم ڈاٹ کی پریکٹس کرنے بیٹھتے ہیں، جی ہمیں وسوسے گھیر لیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، آپ اپنی قلعہ بندی کر کے بیٹھیں، مجال ہے کہ آپ کو ایک ذرا سا خیال بھی آ جائے. سبحان اللہ. مطلب قلعہ بندی ایسی ہوتی ہے، قلعہ بندی کے ذریعے نا آپ پورا آپ کا برین کو ریموو کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ اس کا استعمال ہے. اچھا، ایک تو ہے حفاظت، صحیح. کس سے؟ منفی اثرات کو اندر نہیں آنے دے گا، شیطانوں کو اندر نہیں آنے دے گا، جادو کو اندر نہیں آنے دے گا، صحیح. حاسدین کو اندر نہیں آنے دے گا. ٹھیک ہے، ایک دائرہ ہے. لیکن ایک اسی کے اندر قلعہ بندی یہ ہے کہ انسان کے دماغ کو پوری طور پہ باندھ کر کے اس کا پورا ریموو کر دیا جائے، کہ انسان کو اپنا نام بھی یاد نہ رہے کہ میرا نام کیا ہے. سبحان اللہ. مطلب اس کے استعمالات بھی سیکھنے پڑتے ہیں. جیسے کسی کے پاس کوئی ہتھیار آ جاتا ہے، کوئی گن آ گئی، کچھ بھی، اس کو چلانا نہ آتا تو خود کو بھی مار دے گا. ظاہر سی بات ہے، تلوار کسی کے ہاتھ میں ہوگی تو تلوار تھامنے والے کو پہلے ہی زخمی کرتی ہے اگر اس کو نہ آتا ہو. چلانا آنا لیکن چاہیے. جب وہ چلاتا رہے گا تو پھر وہ ایک بہترین اس کے لیے ماسٹر پھر بنتا ہے. استاد کی ضرورت پڑتی ہے. استاد کی ضرورت تو آپ کی آخری سانس تک ہے اس راستے میں. سبحان ہم اللہ. تو ذرا کسی کو کچھ سکھا دیں تو وہ ہمارا استاد بن جاتا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا سا جبکہ قدرت، اب استاد ہم بھی نہیں ہے صحیح طریقے سے. حضور کیا شعر یاد آیا کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا، لو آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ہاں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نئی نئی ہے. نہیں ہے. سبحان اللہ. ابھی ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ استعمال کرنے لگے. سبحان اللہ. حضور یہ شعر تو پڑھا میں نے کہ، لیکن یہ اصل کمال میں ہے. موقع پر ہے کہ بالکل، چونکہ میں بالکل. اپنے مطلب توئیں سے طوطا، توئیں سے طالب العلم اور توئیں سے طوائف، بزرگ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا یہ کہا ہوا بالکل شعر ہے. بالکل بالکل بالکل. مطلب میں نے بزرگوں سے سنا تھا، اپنے کئی استادوں سے، کہ یہ تین چیزیں بالکل بے اعتبار ہیں، کہ ان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اس پر انہوں نے یہ شعر مجھے ایسے ہی بالکل ایسے ہی سنایا تھا. حضور یہ ایک کمنٹ. بیسیکلی شاعری ایک مقصد ہمیں ایک بہترین میسیج دیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کئی اشعار وہ میاں کہتے ہیں نا صاحب کہ ایسے، ہاں، ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ جائے استاد خالی ہست. جائے استاد خالی ہست. استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے، اس کو کوئی بھر نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا اس کی جگہ پہ. سبحان اللہ. مطلب ہمیشہ کچھ نہ کچھ. استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے. من المہدی الی اللحدی، ہاں، جھولے سے قبر کی گود تک. اللہ. استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے. اگر مرید شاگرد کتنے ہی عروج پہ پہنچ جائے، وہ اپنے استاد کی جگہ پہ نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. سبحان یہ مقصد ہے اس بات کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ استادوں کے سائے میں رکھے. آمین.